یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اسلام کارڈ یا اسلامی کارڈ جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں سیاست میں، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر آپ کا جو مقابلہ ہے وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ہے اس وقت، آپ کا اور ان کا اگر ہم مقابلہ کریں تو آپ میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ان سے بہتر ثابت کریں؟ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک جماعت کے لیڈر کو بیرون ملک سے بلایا گیا، پہلے جس طریقے سے ان کو بھجوایا گیا اور پھر جب ان کو بلایا گیا تو یہ امپریشن میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے کہ شاید وہی اگلی حکومت بنائیں گے، وہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن بنایا گیا تھا، اس کے حوالے سے آپ اپنے طور پہ ایک قانونی رائے بھی دیں اور دوسرا اپنی جماعت کے حوالے سے بھی دیں کہ کیا آپ اس کمیشن پہ مطمئن ہیں؟ کہ فیض آباد دھرنا کمیشن کے حوالے سے جو حکومت نے کمیشن بنایا ہے تو وہ ایک یک طرفہ کمیشن ہے۔ کمیشن بنانا تھا تو پھر تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا بہت ضروری تھا، اگر تبھی اس کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بات کی جا سکتی تھی۔ جس ججمنٹ کی روشنی میں یہ کمیشن بنایا گیا ہے اس ججمنٹ میں تمام دھرنوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ 12 مئی کا بھی واقعہ ہے اس میں، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے بھی دھرنوں کو 2014 والوں کو بھی ڈسکس کیا گیا، لیکن جب کمیشن بنایا جاتا ہے تو صرف فیض آباد کے حوالے سے بنایا جاتا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بنایا جاتا ہے۔ جب فنڈز کی بات کی جاتی ہے تو صرف تحریک لبیک پاکستان کے صرف فنڈز کو چیک کیا جاتا ہے۔ علامہ خادم صاحب نظوی صاحب کا نام جو ہے اس کے حوالے سے کہا جائے کہ حافظ لگایا جاتا ہے ساتھ، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں وکیل ہوں، میرے ساتھ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لگا دیا جائے تو اس میں کوئی بری بات ہے؟ اگر کوئی شخص حافظ نہ ہو اس کو حافظ کہا جائے تو پھر شاید یہ کہا جا سکتا ہے یہ غلط ہے، لیکن جو شخص حافظ اور اس کو حافظ کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 90% سے ابو نمبر لینے والوں کو بھی میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے ٹینشن کے علاوہ جس مالی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے، 1 سال کی 15 لاکھ سے اوپر کی فیس ہو چکی ہے، تو وہ کس طرح غریب کا بچہ پڑھ سکتا ہے؟ جتنا مرضی وہ لائق ہو، اگر اس کا داخلہ اس طرح ہوگا تو وہ 15 لاکھ روپیہ سالانہ کس طرح دے گا؟ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل، اور الیکشن کے حوالے سے ایک نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں سجاد اکبر عباسی صاحب، NA-56 سے امیدوار ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے سر جی آپ سے کوشچن کریں گے کہ جو آپ کی تحریک ہے TLP، اس میں زیادہ تر مولوی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اسلام کارڈ یا اسلامی کارڈ جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں سیاست میں، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا۔ جہاں تک آپ نے بات کیا کہ اسلام کارڈ اور مولویوں کی جماعت کے حوالے سے، تو یہ مولویوں کی جماعت نہیں، یہ پورے پاکستان کی عوام کی جماعت ہے، اور اس لاسٹ الیکشن میں 22 لاکھ سے زائد ووٹ جو ملے ہیں تو صرف مولویوں کے نہیں ملے، پورے پاکستانی قوم کے ملے ہیں، اور یہ پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے جس نے اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ عوام میں پذیرائی حاصل کی۔ جہاں تک بات ہے اسلام کارڈ کے حوالے سے، تو آپ یہ کیسی، میں تو یہ سوال کو سن کے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک اسلامی ملک میں یہ سوال کیا جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، تو جب ان کی جو شاعری ہے اس کا پہلا خاص شعر دیکھیں، ان کا فرمان تھا کہ ان کا شعر تھا، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں جب پوری پاکستان موومنٹ چلی تو اس میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لے کر یہ ایک عظیم ملک بنایا گیا اور ایک بہت بڑی عظیم اسلامی سلطنت ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک متفقہ آئین ہے، آئین پاکستان 1973 کا، تو جس کا آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ اسلام از دا اسٹیٹ ریلیجن۔ جب آئین پاکستان کی مختلف شکیں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بھی اور صدر پاکستان بھی کیا ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ تو کل اگر آج ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے تو کل یہ 1973 کا جو متفقہ آئین پاس ہوا ہے کہ اس سے بھی نہ اسلامی شکیں نکال دی جائیں۔ سر یہ الیکشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ الیکشن ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ چہم گوئیاں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ ڈیلے کیا جائے گا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا تو کافی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہی ہوگا، کیونکہ معزز سپریم کورٹ نے بھی اپنے آرڈرز میں واضح کر دیا اور ہمارا آئین پاکستان بھی اس کے حوالے سے واضح ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے۔ اب ڈیلے جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلے مزید نہیں ہوگا۔
اچھا، الیکشن کے حوالے سے سر آپ کا جو مقابلہ ہے وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ہے اس وقت، آپ کا اور ان کا اگر ہم مقابلہ کریں تو آپ میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ان سے بہتر ثابت کرے گی؟ یہ جہاں تک مقابلے کی بات ہے، یہ بنیادی طور پر کوئی اکھاڑے میں کشتی کی بات نہیں ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے عوام کی چوائس کی۔ عوام نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ملک کو بنے ہوئے 76 سال ہو چکے ہیں، تو کیا ان کے مسائل آج تک حل ہو سکے ہیں کہ نہیں ہو سکے ہیں، اور انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اب آئندہ 5 سال کے لیے کون سا ایسا نمائندہ ہمیں انتخاب کرنا چاہیے، منتخب کرنا چاہیے، جو ہمارے مسائل کا حل کر سکے، جو ہماری ریپرزنٹیشن کر سکے، اور جو آئین پاکستان میں نمائندوں کے حوالے سے جو چیزیں ہیں کہ وہ کیا اپنا کردار ادا کر سکے گا، اور کیا وہ یہ بھی جانچیں گے کہ کیا ہمارے پہلے سے منتخب شدہ افراد کیا اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، کیا وہ جس مقصد کے لیے ان کو عوام نے ووٹس دی تھی، اپنا اعتماد کا اظہار کیا تھا، کیا وہ اس پہ پورے اترے ہیں کہ نہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جو تحریک لبیک پاکستان ہے اور اس کا جو منشور ہے اور جو اس کی یہ عوام میں پذیرائی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک اچھے مقابلے کے بعد اچھے ہی فرد کو وہ منتخب کریں گے۔ منتخب کریں گے۔ اچھا سر، جو ٹی ایل پی ہے اس کا انتخاب آپ نے کیا، آپ وکیل ہیں، وکالت کر رہے ہیں، تو جو ٹی ایل پی کے بارے میں ایک تاثر جا رہا ہے وہ جا رہا ہے کہ یہ مولویوں کی جماعت ہے، اور کیا یہ مولوی جو ہیں وہ الیکشن جیت سکیں گے، اور اگر جیت جائیں گے تو کیا یہ ملک کی جو معیشت ہے اس کو کنٹرول کر سکیں گے، بہتر کر سکیں گے؟ سوال کے پہلا حصہ ہے کہ کیا یہ مولویوں کی جماعت ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں ایک پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں، اور وکالت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے مختلف افراد جیسے ہمارے پی پی کے امیدوار ہیں تیمور وحید ملک ایڈوکیٹ، وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، دنان اختر قریشی صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو ضلع امیر ہیں وہ بھی ایک یوتھ ہیں سے نمائندگی کرتے ہیں اور یوتھ کونسلر رہے ہیں، وہ بھی کوئی مولوی نہیں ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے جیسے ہم وکلاء ہیں، اس طرح باقی شعبہ زندگی کے افراد بھی اسی جماعت میں ہیں۔ یہ جو جماعت ہے یہ پورے کے پورے پاکستان کی عوام کی جماعت ہے، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور جہاں تک معیشت کی بات ہے درست کرنے کے حوالے سے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑے بڑے آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے اور بڑے لبرل آپ نے ذہن کے لوگوں کو دیکھا، اور ملک اس وقت 840 کھرب روپے کے قریب کا مقروض ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب تحریک لبیک پاکستان کی گورنمنٹ آئے گی تو قرضہ بڑھے گا نہیں، تو قرضہ کم ہی ہوگا اور قرضہ ختم ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام سکھ کا سانس لیں گی۔ اور یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے شاید مولویوں کی جماعت اگر آگے اقتدار میں تو ملک کی معیشت خراب ہو جائے گی، آپ یہ دیکھیں کہ مولویوں کی جماعت نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، اور یہ عوام کا دکھ درد سمجھنے والی جماعت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اقتدار میں آ کر اس ملک کو اس کی صحیح سمت پہ لگائے گی اور عوام کے مسائل کا حل کرے گی۔ اچھا سر، یہ بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کرے گی، لیکن تحریک لبیک پہ بہت ساری پابندیاں نظر آتی ہیں ہمیں، اور آپ کا پیغام بھی آگے تک نہیں پہنچتا۔ جیسے آپ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، جو الیکشن کے لیے ہر بندے کو اجازت ہے، آزادی حاصل ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی اس طرح کی آزادی حاصل ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ کی جہاں تک بات ہے، وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تحریک لبیک پاکستان کو ابھی تک نہیں مل رہی پراپر۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک جماعت کے لیڈر کو بیرون ملک سے بلایا گیا، پہلے جس طریقے سے ان کو بھجوایا گیا، اور پھر جب ان کو بلایا گیا تو یہ امپریشن میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے کہ شاید وہی اگلی حکومت بنائیں گے، وہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے، لیکن یہ اس طرح کے امپریشنز میڈیا کے ذریعے اگر پیدا کیے جائیں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ تب ہی ہوگی جب تمام جماعتوں کو ایک مناسب وقت دیا جائے اور برابری کا موقع دیا جائے، ان کا منشور ان کو بیان کرنے کا موقع دیا جائے۔ اگر جلسوں کی کوریج کرنی ہے، اگر ان کے 5000 بندے بھی ہوتے ہیں تو ان کے جلسے کی کوریج ہو جاتی ہے، اور ہمارے جلسوں میں لاکھوں کی تعداد میں بندے ہوں تو کوئی کوریج نہیں ہوتی۔ ہماری تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ابھی الاقصی مارچ کیا گیا تھا اسلام آباد میں، بہت بڑا مارچ تھا، آج تک اسلام آباد کی تاریخ میں اتنا بڑا کسی نے مارچ نہیں کیا، لیکن اس کی کوریج اس طریقے سے نہیں کی گئی جیسے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کی جاتی ہے، کہ جب وہ گھر سے بھی چلنا بھی نہیں شروع ہوتے تو ان کی کوریج سٹارٹ ہوتی ہے، اور جب تک گھر پہنچ نہیں جاتے اس وقت تک لگاتار ٹی وی پہ کوریج دی جاتی ہے۔
اور اس کے علاوہ دیکھیں ابھی میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو لیول پلینگ فیلڈ کی یہاں تک بات ہے کہ اگر میں اپنے قائد علامہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی مرحوم و مغفور کی ایک تصویر لگا دوں تو یہ آپ کا انٹرویو فیس بک پہ بھی نہیں چل سکتا. اس کے لیے ہماری ایجنسیوں کو بھی سوچنا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے, اور حکومت کو بھی اس حوالے سے یہ سارے معاملات دیکھنے پڑیں گے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات حل ہوں گے. اور یہ جب لیول پلینگ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہمارے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے تاکہ الیکشن کے رزلٹ کو تمام پارٹیز اس کو تسلیم بھی کرے. اچھا سر, یہ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ ٹی ایل پی میں بہت سارے نوجوان آ رہے ہیں اور کچھ ایسے چہرے آ رہے ہیں جو پہلے منظر عام پر نہیں آئے. آپ کی مثال بھی میں نے آپ کو پہلے سیاسی حوالے سے نہیں دیکھا. آپ کا مقابلہ شیخ رشید کے ساتھ, حنیف عباسی کے ساتھ ہو رہا ہے, تو کیا آپ کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ آپ کے کوئی ایسی حکمت عملی ہیں سیاست کے حوالے سے کہ آپ آگے آئے ہیں؟ جی, جہاں تک آپ نے عملی سیاست کے حوالے سے بات کی ہے تو اس طرح میں بظاہر کبھی عملی سیاست میں اس طرح نہیں آیا جو عوامی سیاست ہے. میرا پہلے کردار رہا وکلاء کی سیاست میں. 2009 کا پہلی دفعہ میں نے پنجاب بار کونسل کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. پھر میں 2014 میں بن گیا تھا بار کونسل کا ممبر. پھر اس کے بعد 2015 سے 2020 تک میں ممبر رہا پنجاب بار کونسل کا. اس کے علاوہ میں 2017 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. تو اس دوران ہی میں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے اپنا جو کردار تھا وہ بھی نبھاتا رہا. اور تحریک لبیک پاکستان کی جب بنیاد رکھی گئی تو پھر ہم اس کے ساتھ ہی ہیں. اچھا, ایز اے وکیل آپ جو ہے آپ شعبے کے لحاظ سے ہیں, تو ابھی جو ایک فیض آباد دھرنا کمیشن بنایا گیا تھا اس کے حوالے سے آپ اپنے طور پہ ایک قانونی رائے بھی دیں اور دوسرا اپنی جماعت کے حوالے سے بھی دیں کہ کیا آپ اس کمیشن پہ مطمئن ہیں؟ جہاں تک میں اپنی ذاتی رائے کی بات کروں گا, جو پارٹی کے حوالے سے جو رائے ہوگی وہ تو ہماری شورا کے اور ہمارے قائد ہی دے سکتے ہیں. میں بحیثیت وکیل ایک جہاں تک بات کرنا چاہوں گا کہ فیض آباد دھرنا کمیشن کے حوالے سے جو حکومت نے کمیشن بنایا ہے تو وہ ایک یک طرفہ کمیشن ہے. کمیشن بنانا تھا تو پھر تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا بہت ضروری تھا, اگر تبھی اس کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بات کی جا سکتی تھی. جس ججمنٹ کی روشنی میں یہ کمیشن بنایا گیا ہے اس ججمنٹ میں تمام دھرنوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. 12 مئی کا بھی واقعہ ہے, اس میں 12 مئی 2007 کا واقعہ ہے. تو جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب گئے تھے کراچی, اس دھرنے کو بھی ڈسکس کیا گیا. اور اس کے علاوہ تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے بھی دھرنوں کو 2014 والوں کو بھی ڈسکس کیا گیا. تو وہ ڈسکس کیا گیا تھا. لیکن جب کمیشن بنایا جاتا ہے تو صرف فیض آباد کے حوالے سے بنایا جاتا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بنایا جاتا ہے. جب فنڈز کی بات کی جاتی ہے تو صرف تحریک لبیک پاکستان کے صرف فنڈز کو چیک کیا جاتا ہے, اور جن کی فارن فنڈنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ثابت ہو چکی ہے ان پہ بات نہیں کی جاتی. اور یہ اگر قوانین پر عمل درآمد ہے تو پھر سب جماعتوں پہ برابری کی سطح پر ہونا چاہیے. پھر یہ بھی اس بات پہ بھی تو ٹی او آر بننا چاہیے تھا نا کہ کیا سیاست نے جو طاقت استعمال کی تھی کیا وہ درست استعمال کی تھی؟ کیا ہزاروں کی تعداد میں جو شیلز پاکستان کی عوام کے ٹیکسوں سے جو حاصل ہوتے ہیں وہ انہیں پہ چلائے گئے تھے؟ تو کیا ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے تھی؟ اور جو وہاں پہ جو بندے زخمی ہوئے شہید ہوئے پھر ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے تھی کہ وہ کتنے شہید ہوئے تھے اور ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کیا ان کے جو اس سانحات میں جو بندے شہید ہوئے زخمی ہوئے تو کیا ان کے حوالے سے کیا کسی سرکاری بندے پہ کیا کوئی کیس ہوا؟ کیا یہ یک طرفہ کمیشن نہیں ہے؟ اگر کمیشن بنانا ہے تو پھر تمام پہلوؤں پر بنایا جائے, ورنہ تو عوام کے کثیر تعداد اس کمیشن کی تسلیم بھی نہیں کرے گی. اچھا, ایک اور سوال بھی منظر عام پر آیا ابھی پچھلے دنوں, اس حوالے سے بھی ڈسکس چلی تھی. علامہ خادم حسین ندوی صاحب کا نام جو ہے اس کے حوالے سے کہا جائے کہ حافظ لگایا جاتا ہے ساتھ, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حافظ لگایا جاتا ہے تو وہ حافظ اس لیے لگایا جاتا ہے, وہ حافظ قرآن ہے. اگر ایک میں وکیل ہوں, میرے ساتھ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لگا دیا جائے تو اس میں کوئی بری بات ہے؟ اگر ڈاکٹر ہو اگر تو اس کے ساتھ ڈاکٹر لگا دیا جائے, کوئی جرنل ہو تو اس کے ساتھ جرنل لگا دیا جائے, تو اس میں کوئی بری بات ہے؟ حافظ کے ساتھ حافظ, اگر کوئی شخص حافظ نہ ہو اس کو حافظ کہا جائے تو پھر شاید یہ کہا جا سکتا ہے یہ غلط ہے. لیکن جو شخص حافظ ہو اور اس کو حافظ کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا, ایک اور اچھا یہ سوال اٹھایا گیا تھا اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا. تو دوسرا یہ کہ اب آتے ہیں آپ کے جو
مقاصد ہیں الیکشن میں آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو آپ کون کون سے مقصد لے کر آئے ہوئے ہیں جو آپ اپنے علاقے کے لیے علاقے کی بہتری کے لیے کریں گے؟ جو مقاصد اس طرح ہیں، عوام کی فلاح و بہبود ہے، اکویلٹی آف سٹیزن بیفور لا ہے، اور تمام شہریوں کو جو برابری کے حقوق حاصل ہونے چاہیے، تمام اشخاص کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک تمام بنیادی انسانی حقوق دیے گئے ہیں۔ وہی بنیادی انسانی حقوق اگر ہم اپنی پاکستانی عوام کو دے دیں، صرف کتابوں کے حد تک نہ رکھیں، عملی طور پر ہم دیں، تو تبھی ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ تحریک لبیک پاکستان VIP کلچر کے خاتمے کے بعد پاکستان کی عوام کی معیشت کو درست کرے گی، قومی معیشت کو درست کرے گی، اور اپنے جو پاکستان کے جو حقیقی مسائل ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل ہیں، پاکستان کی اکنامکس کے وجہ سے مسائل ہیں، پاکستان میں جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے، پاکستان میں جو انڈسٹریلائزیشن کم ہو چکی ہے، اس کو ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے ہیں، امپورٹس کم کرنے کے حوالے سے ہیں، انٹرنیشنل افیئرز میں پاکستان کا جو ابھی کردار جو ہے وہ اس کو بڑا واضح کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی ریاست کو ایک ہم نے خوددار ریاست کے طور پر آگے لے کے جانا ہے، نہ کہ جس ملک میں جائیں تو یہ پہلے سے صبر کیا جاتا ہے اب یہ کچھ مانگنے کے لیے آ گیا، تاکہ یہ امپریشن ہم نے ختم کرنا ہے۔ ہمارا پہلے پاکستان جب اپنے ابتدائی دور میں تھا تو اس وقت بھی پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا، پاکستان نے دوسرے ممالک کی امداد کی، تو اب بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی نیشن کے طور پر ابھرنا ہے کہ جو ایک عظیم پاکستان کی بنیاد رکھ سکے، اور جو پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کی تکمیل کر سکے۔ اچھا، تحریک یہ جو منصوبے آپ نے بتائے، یہ آپ کی اوورال پوری تنظیم جو ہے TLP ہے اس کے پورے پاکستان کے حوالے سے ہیں، جی جی لیکن آپ راولپنڈی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ راولپنڈی کے لیے کیا کریں گے؟ راولپنڈی کی عوام کے لیے جو راولپنڈی کے مسائل ہیں ان کو آپ کیسے بہتر کریں گے؟ پاکستان کے ساتھ ساتھ جہاں تک راولپنڈی میں ہر پاکستان کے شہر سے بندے آ کے بسے ہوئے ہیں، جہاں پہ رہائشی سہولتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں کرنی پڑیں گی۔ ٹریفک کے جو مسائل ہیں، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اچھے اداروں کی مزید یہاں پر گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ راولپنڈی میں اگر بچے آپ 90% بھی نمبر لے لیں تو ان کے میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے والد سے وہ پریشان رہتے ہیں، والدین پریشان رہتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں میڈیکل کالجز زیادہ بنانے پڑیں گے، انجینئرنگ یونیورسٹی بنانی چاہیے، ہمیں اس ملک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنانے پڑیں گے، تب جا کے اور زیادہ سے زیادہ ہاسپٹلس بنانے پڑیں گے ہمیں۔ ہمارے راولپنڈی کے ساتھ جو گردنواں کے جو دیہی علاقے ہیں وہ سب کے ساتھ ہمارے جو مین ہاسپٹلس ہے، علی فیملی ہاسپٹل ہے یہاں پہ، راولپنڈی جنرل ہاسپٹل جو بینظیر بھٹو شہید ہاسپٹل، اور DSU کے والے سے ہمیں اپنے ان مضافات میں جہاں پہ آبادیاں بڑھ گئی ہیں، ہمیں وہاں پر اعلیٰ پائے کے اسپتال بنانے پڑیں گے، تب جا کے یہ مسائل کا حل ہوگا۔ یہاں پہ اگر ہماری نیت ہوگی تو تب جا کے مسائل کا حل ہو سکے گا۔ اگر ہم نے بنی ہوئی سڑکوں کو اکھاڑ کے دوبارہ بنانا، اگر ہمارے جو تمام ایک منصوبے کو شروع کرتے ہیں پھر وہ اس کے نیچے سے پھر اس کو منصوبے کو بنانے کے لیے پھر پہلے سے جو منصوبے ہوتے ہیں ان کو اکھاڑتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ جو مافیا ہے، جو ٹھیکیداری سسٹم ہے، اس سے نکلنا پڑے گا۔ ہمیں جو بنیادی ذمہ داری ہے لیجسلیشن کے حوالے سے اس پہ زیادہ زور دینا پڑے گا، اور جو ہمارے جو کارپوریشنز کے ادارے ہیں ان کو ہمیں خود کفیل کر کے ان کو ہم نے زیادہ سے زیادہ بااختیار کر کے معاملات کو حل کی طرف لے کے جانا ہوگا، اور عوام میں یہ شعور پیدا کرنا ہوگا کہ یہ جو آپ کا پیسہ ہے آپ پہ ہی خرچ ہوگا، اور آپ کی مرضی سے خرچ ہوگا، اور آپ کے مفاد میں خرچ ہوگا۔ اچھا سر، ابھی گفتگو کے دوران آپ نے بچوں کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں ایک وہ سوال آیا کہ یہ جو 18 سال سے کم عمر بچے بائک چلا رہے ہیں یا ڈرائیونگ کر رہے ہیں اس میں وہ FIR دے رہے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ مطلب کہ درست ہے؟ کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کے جیسے چنگچی چلا رہے ہیں بچے، بہت سارے میں نے سوشل میڈیا پہ بھی کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں۔ تو اس قانون کے حوالے سے کیا ہے کہ کوئی لچک نہیں دکھانی چاہیے حکومت کو، یا جو ہمارے قانون بنانے والے ہیں ان کو کچھ لچک دکھانی چاہیے کہ پہلی دفعہ ہی FIR درج کر دیں اس کے لیے؟ میں جہاں تک اس حوالے سے میں نے فیس بک پہ بھی اپنا خیالات کا اظہار کیا تھا، میں اتنا یہ کہوں گا کہ جو ریاست ہوتی ہے وہ ایک ماں کی جیسی ہوتی ہے عوام کے لیے، اور وہ سکی ماں کی جیسی ہوتی ہے، نہ کہ سوتیلی ماں جیسی ہوتی ہے۔ یہ تو ایسا کردار ادا کیا جا رہا ہے کہ جیسے کو بچہ کم عمر بچہ اگر کسی موٹر سائیکل وغیرہ چلا رہا ہے
تو یہ نہیں ہے کہ اس کو پرچہ دے کے ایف آئی آر درج کر کے اس کا مستقبل بالکل ہی بلیک کر دیا جائے، ریکارڈ لوڈر بنا دیا جائے، پھر اس کو جیل تھانے میں اور پھر جیلوں میں لے کے جایا جائے۔ دیکھیں اگر لاہور میں ایک بچے نے غلطی کی اور اس کی وہ سزا بھگت رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب پولیس کو آپ نے فری ہینڈ دے دیا ہے، وہ بچوں پہ ناجائز پرچے، اور پھر آپ ایف آئی آر دیکھیں ساری سیکولر سٹائل ہے، ٹھیک ٹھاک بھی اگر کوئی چلا رہا ہے قانون کی وائلیشن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ قانون کی وائلیشن نہیں ہے، لیکن جو بچے اب سکول جا رہے ہیں یا تو حکومت پھر سپلائی کرے نا، ان کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دے تاکہ بچوں کو گھروں سے پک کرے۔ تعلیم دینا، تعلیم حاصل کرنا بچوں کا حق ہے، اور آئین پاکستان میں یہ حق تو دے دیا گیا ہے، لیکن کیا اس کے لیے عملی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں، والد اپنے دفتر جائے صبح یا بچوں کو سکول چھوڑ کے جائے، اگر وہ سکول چھوڑ کے نہیں جاتا تو وہ اپنی یا تو حکومت اتنی تنخواہ دے کہ وہ ہر بچے کے لیے الگ الگ گاڑی لگوا دے، تو اگر وہ گاڑی نہیں لگوا سکتا، وہ اگر ایک بھائی بڑا اپنے دوسرے لے کے جاتا ہے بہن بھائیوں کو یا خود لے کے جاتا ہے، وہ ٹھیک چلا رہا تھا بھی اس کے والدین سے زیادہ تو کوئی نہیں نہ ان کا ذمہ دار ہو سکتا۔ جب والد والدہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بچہ ٹھیک چلا رہا ہے، تبھی وہ اپنے دوسرے بچوں کو یا اس بچے کو چلانے دے رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں۔ مائیں بیٹھی ہوتی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ موٹر سائیکلز میں کئی دفعہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، ان کو یہ ایف آئی آرز نہیں دینی چاہیے، ان کی سرزنش کریں، ان کے والدین کو بلائیں، ان کو کہیں، اور پھر حکومت کو تھوڑا سا قانون میں بھی ترمیم کرنی چاہیے۔ پہلے قانون یہ تھا کہ 18 سال سے کم عمر کا لائسنس نہیں بنتا تھا، اب میری یہ حکومت سے تجویز ہوگی کہ حکومت کے 9th 10th کے بچوں کو، فرسٹ ایئر کے بچوں کو اگر یہ چلانا آتا ہے اور ان کی آپ دیکھیں فزیکلی کہ وہ موٹر سائیکل کو سنبھال سکتے ہیں، تو ان کو پہلے ابتدائی طور پر ٹیسٹ دے کے تو کرنا چاہیے۔ لیکن میں کبھی بھی اس چیز کی حمایت نہیں کروں گا کہ قانون تو بہت پرانا ہے نا، موٹر وہیکل آرڈیننس، اور پی پی سی بھی پرانی ہے، تو کیا ابھی اس کا امپلیمنٹیشن کرنا ضروری تھا؟ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے، کیا پہلے نہیں چل رہے تھے؟ پہلے بھی تو صرف ایک فائن ہی کیا جاتا تھا، یا فائن کیا جائے یا پھر حکومت صاحب کو سائیکلیں مہیا کرے، تمام بچوں کو ایف آئی آر کرانے کے بجائے ان کو سائیکلیں مہیا کرے، ان کو کہ آپ نے کل سے موٹر سائیکل نہیں چلانا، یہ جیل لیں سائیکل اور سائیکل چلائیں۔ پھر حکومت تو ماں جیسا کردار ادا کرے نا۔ اگر ہم ایک طرف اس نغمے کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، تو اپنے جو پڑھنے والے بچے ہیں، اسکول جانے والے بچے ہیں، ان کو ہم نے کیا جیلوں میں بھیجوانا ہے؟ ہمیں اپنے اس تھوڑی سوچ کو تبدیل اپنے لیے بھی کرنا پڑے گا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ جیسے کہ کچھ عرصہ پیچھے جاتے ہیں ہم، تو ہر گھر میں مطلب کہ یا تو سائیکل ہوتی تھی یا ٹانگوں پہ سفر کیا جاتا تھا، لیکن اب دور ایسا آ گیا کہ لوگ گھروں میں ایک گھر میں تقریباً 3 4 بائک اور ضرورت بھی ہے۔ اس قانون میں جو ترمیم کی گنجائش اگر ہوتی ہے تو حکومت سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس کی ترمیم بھی کی جائے۔ اچھا، اب آخری سوال کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں ایک مزید بھی ہے کہ حکومت سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی بچوں پر یہ جو پرچوں کا اندراج ہوا ہے، ایف آئی آرز کا اندراج ہوا ہے، یہ فی الفور حکومت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان بچوں کے تاکہ ریکارڈ میں نہ آئے، یہ تمام ایف آئی آرز واپس لیں اور ان کی سہولت کے لیے کوئی اپنے عملی اقدامات کریں۔ اچھا چلیں، اب آخری سوال کی طرف جاتے ہیں ہم کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد 3 کام ایسے کون سے ہوں گے جو سب سے پہلے آپ کریں گے؟ میں سب سے پہلے تو میرا یہ ذہن ہے کہ اگر ہم اس ملک سے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کر دیں تو پاکستان کے بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ پھر بچوں کو فری تعلیم، چاہے وہ بچہ نرسری کلاس سے لے کر یونیورسٹی تک ہو، اگر فارن کے لیے بھی جاتا ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کے تمام تر اخراجات کرنے چاہیے، پورے کرنے چاہیے، اور تعلیم کو سب کے لیے کرنا چاہیے، اور مزید میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز بنانی چاہیے تاکہ ہم یہاں پہ جو انٹیلیجنسیا صرف پیسوں کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 90% سے ابو نمبر لینے والوں کو بھی میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے جس ٹینشن کے علاوہ جس مالی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے، 1 سال کی 15 لاکھ سے اوپر کی فیس ہو چکی ہے، تو وہ کس طرح غریب کا بچہ پڑھ سکتا ہے؟ جتنا مرضی وہ لائق ہو، اگر اس کا داخلہ اس طرح ہوگا تو وہ 15 لاکھ روپیہ سالانہ کس طرح دے گا؟ وہ اگر ایک بچہ پڑھے تو اس کا 15 لاکھ ہے، تو کیا باقی گھر والے مر جائیں؟ کیا باقی گھر والے کھانا نہ کھائیں، باقی بچوں کی تعلیم نہ دیں؟ اس کے لیے تعلیم بھی ہونی چاہیے، اور جو صحت ہے وہ میں صحت کارڈ سے زیادہ اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ صحت
سب کے لیے ہونی چاہیے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے۔ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہر سہولت علاج کی لوگوں کو ان کے اپنے شہر میں اپنے علاقے میں مہیا ہو، اور اس طرح ہو کہ جیسے ہر شہری برابر ہے، نہ کہ اپنی ایلیٹ کلاس کو تو آپ اتنا تک سہولت دیتے ہیں کہ ان کو علاج معالجے کے لیے بیرون ملک جائیں تو تب بھی حکومت پاکستان فنڈ دیتی ہے، اور غریب بندوں کو جو عام عوام ہے اس کو تو دوائیاں بھی اپنی جیب سے خریدنی پڑتی ہیں۔ یہ جو تفاوت ہے، یہ جو ایکویلٹی کو اور مساوات کو ختم کیا گیا ہے اس ملک سے، یہ ختم کرنا پڑے گا، اور یہ وی آئی پی کلچر ختم کر کے تمام عوام کو، تمام بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے اپنے اس ملک کے لیے ہمیں سب کا برابر کے طور پر خیال رکھنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ جی، یہ گفتگو آپ نے سنی سجاد اکبر عباسی صاحب کی، جن کا کہنا یہ تھا کہ تمام عوام جتنی بھی ہیں ان ساروں کو ایک جیسا بیہیویئر کرنا چاہیے، چاہے وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں اور چاہے وہ مڈل کلاس کے اور چاہے وہ مڈل کلاس سے نیچے ہیں۔ تو یہ ان کی گفتگو آپ نے سنی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔